یہ شاید خقانہ بھائی صاحب آپ نے بھی لفظ استعمال کیا، انہوں نے بھی استعمال کیا کہ جی حکومت کا اپوزیشن کے ساتھ رویہ ایسا ہے اور اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتی نہیں ہے۔ اپوزیشن اس ملک میں ہے کہاں؟ یعنی اگر ہم کہیں تو مسلم لیگ نون کی کون سی ادا، خصوصاً شہباز شریف صاحب جو آپ کے صدر ہیں، کون سی ادا اپوزیشن والی رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ ہر ایک کا اپنا اس پہ خیال ہوتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جمہوریت میں حکومت کو اپوزیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اپوزیشن کو حکومت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ملک کو دونوں کو مل کر چلانا پڑتا ہے۔ آج جو کیفیت ہے اس میں بڑی بات یہ ہے کہ حکومت اپوزیشن کو نہ سمجھ سکی ہے، نہ اس کی بات کا جواب دے سکی ہے، نہ اس کو ساتھ ملا کر چل سکی ہے۔ بڑے چیلنجز آئے، آپ یہ کشمیر کا ایشو آیا، اکانومی کا چیلنج ہے، اب یہ کووڈ کا چیلنج ہے، کوئی میٹنگ نہیں ہو سکی اپوزیشن اور حکومت کی۔ اور آج اپوزیشن جو ہے قومی اسمبلی میں وہ ووٹوں کے لحاظ سے حکومت سے زیادہ ووٹیں لے کر آئی ہوئی ہے، ممبر بھی تقریباً تھوڑا سا فرق موجود ہے۔ تو آپ اپوزیشن پہ تنقید، اور یہ پہلا موقع میں نے دیکھا ہے سیاست میں کہ آپ سب حضرات اپوزیشن پہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ اپوزیشن ٹھیک نہیں کر رہے۔ نہیں، ہمارا تو پہلا اخلاقی ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جس چیز کو آپ لوگ جینون مانتے نہیں، آپ کہتے کہ الیکشن مینجڈ تھا، تو پھر اس اسمبلی میں بیٹھے کیوں ہیں؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اور یہ اس کا جواب کچھ قائرہ صاحب نے دیا، ہم ہمیشہ دیتے آئے ہیں کہ ہم ایک بڑی خرابی سے بچنے کے لیے اس اسمبلی میں آئے کہ جمہوریت ہی ڈیریل ہو جائے، ہم نہیں چاہتے تھے۔ اور یہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہی متفقہ فیصلہ تھا جس نے اس کو کیری کیا، ورنہ وہاں پر ایک بڑا سخت بیانیہ تھا کہ مت اسمبلی میں جائیں، اور 2-3 دن بحث ہوتی رہی۔ اب معاملہ اسمبلی کو چلانے کا ہے، حکومت نے فیصلہ کیا کہ اسمبلی نہیں چلے گی، اسمبلی نہیں چلتی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، کوئی کام کی بات اس اسمبلی میں نہ ڈسکس ہو سکی ہے۔ اپوزیشن معاملے کو اٹھاتی ہے، تقریر کرتی ہے، وہاں سے 2 وفاقی وزراء اٹھ کر گالی گلوچ کرتے ہیں۔ آپ کوئی ایشو دیکھ لیں، وہی وزیر ہیں، وہی باتیں ہیں، تو کیسے چلے گا معاملہ؟ یہ تو نہ چلنے والی باتیں۔ لیکن یہ جو لوگ اپوزیشن کو اکاؤنٹیبل بناتے ہیں تو اس کی ایک وجہ کا عام تاثر یہی ہے کہ اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کی سیاست کا محور بھی اپنی لیڈرشپ کی کیسز ہوتے ہیں، ان کی رہائی ہوتی ہے، ان کی بیماری ہوتی ہے، اور اسی کے تحت اگر ان کو ریلیف ملتا ہے تو اپوزیشن کا رویہ فرینڈلی ہو جاتا ہے، نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا بھی، اور اگر ان پہ کوئی سختی آتی ہے تو وہ پھر ہارش ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں ایسی بات نہیں ہے۔ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے ذریعے اپوزیشن کو دبانے کی، فزیکلی دبانے کی کوشش کی گئی ہے، نیب کو استعمال کیا گیا، دوسرے اداروں کو استعمال کیا گیا، کیس بنے۔ آج تک آپ دیکھ لیں، آصف زرداری صاحب پہ کیس بنے ہیں، نواز شریف صاحب پہ کیس بنے ہیں، ان کیسز کی حقیقت دیکھ لیں، کسی کیس کا تعلق اس 10 سال کی حکومت سے نہیں ہے۔ ہر ایشو پر کمیشن یہاں بنتے ہیں، کمیشن کی رپورٹیں دیکھ، ڈیٹ جی بڑا ڈیٹ ہو گیا، یہ کمیشن بنا دے۔ اب رپورٹ آئی دبا کر بیٹھ گئے۔ چینی کا کمیشن بنا، اس میں جو اصل مقصد تھا کمیشن، اس کے بارے میں ایک بات ہی نہیں ہے کمیشن کی، کہ چینی کیوں مہنگی ہوئی، کس نے کی، ان کا نام ہی نہیں ہے۔ تو یہ آج حکومت نہیں چل رہی، اور حکومت صرف جھوٹ بول کر، دوسروں کو پر الزام لگا کر، گالی گلوچ کر کے وقت گزارنا چاہتی ہے۔ اس طرح حکومتوں کا وقت نہیں گزرتا، اپوزیشن کا وقت گزر جاتا ہے۔ اگر ہم بھی گالی گلوچ شروع کر دیں، جوتے مارنے شروع کر دیں، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، لیکن یہ رویہ مناسب نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں اپوزیشن کے لیے۔ کم از کم ایک اپوزیشن جو با مقصد ہو۔ ہم نے ہر ایشو اسمبلی میں اٹھایا، باہر بھی اٹھایا ہے، آپ کے پروگرامز بھی آتے ہیں، یہاں پر بھی اٹھاتے ہیں، یہی ہماری ذمہ داری ہے، ہم کرتے ہیں۔ لیکن آج ایک حکومت ہے جو اس کا کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے، جو صرف اپوزیشن کی آواز دبانے میں مصروف ہے۔ خیر صاحب، چلے ٹھیک ہے، ادھر تو حکومت اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھتی۔ حکومت نے 1-2 وزراء کو یہ ڈیوٹی دی ہوئی ہے کہ ماحول خراب کرنے کے لیے وہ گالم گلوچ کرے، تاکہ وہ ماحول ہی نہ بنے کہ جس میں آپ لوگ بیٹھ سکیں۔ لیکن اپوزیشن تو آپس میں بھی نہیں بیٹھ رہی نا۔ اپوزیشن اس دوران پہلے تو یہ کہ جو میں کہتا ہوں کہ نہ اس کی کوئی ادا اپوزیشن والی ہے، لیکن اپوزیشن تو ہم کر رہے ہیں، لیکن کیا اپوزیشن کبھی اکٹھے بیٹھ کے
اس حکومت سے متعلق یا متبادل سے متعلق یا ملک کے مسائل سے متعلق ایک متفقہ بیانیہ سامنے لا سکی ہے؟ اس میں کبھی مولانا صاحب وہ کرتے ہیں تو زرداری صاحب بھاگ جاتے ہیں، زرداری صاحب کرتے ہیں تو نون لیگ بھاگ جاتی ہے، اور ہر ایک جو ہے الگ الگ انہوں نے اپنی دکان سجا رکھی ہے. تو یہ اپوزیشن کی غلطی نہیں ہے؟ سفیر صاحب ایک تو گزارش یہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس حکومت کا مقصد اسمبلی کے ذریعے چلنا نہیں ہے. وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کو اپنی طاقت نہیں سمجھتے. وہ اس کو انہوں نے ایک نومیریکل نمبر کے طور پہ استعمال کیا ہے، سمبلزم کے طور پہ. وہ طاقت کہیں اور سے ڈرائیو کرتے ہیں، اس لیے وہ اس کو بے معنی سمجھتے ہیں. اور یہ فاشزم بالکل پکا فاشزم ہے. اس میں اسمبلی غیر معتبر ہوگی، میڈیا پہ قدغن ہوگی، اپوزیشن دشمن جاں ہوگی، ان کے خلاف سازشیں ہوں گی، ملک کے اندر کارٹلز اور مافیاؤں کی حکومت ہوگی، اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، اور آپ صرف لوگوں کو خواب دکھاتے رہیں گے. لوگوں کو اچھے ہم بڑی قوم ہیں، بڑے غیرت مند ہیں، بڑے اعلیٰ اصولوں والے ہیں. ان لوگوں نے خراب کر دیا ہے. یعنی اپنی کسی بات کا جواب نہیں دیں گے. اس اصول کے تحت یہ حکومت چل رہی ہے. اس حکومت میں وزیر اعظم صاحب کیبنٹ کی میٹنگیں کم کرتے ہیں، حکومت کا تو اور ہو گیا اسپوکس پرسنز کی اور زیادہ کرتے ہیں. میں اس پہ آنے لگا ہوں. ہاں، اسپوکس پرسنز کی میٹنگیں زیادہ کرتے ہیں اس لیے کہ کام اسپوکس پرسنز کا ہے، وزیروں کا ہے نہیں. انہوں نے ڈیلیوری تو دینی ہی نہیں ہے، ہر چیز میں فیل ہوئے. اب رہی بات اپوزیشن کی، صافی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے، اپوزیشن نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ اپوزیشن کا کام ہے اسمبلیوں کے اندر، وہ صوبائی ہے یا قومی اسمبلی ہے یا سینٹ ہے، ان اسمبلیوں یا سینٹ کے اندر، پارلیمان کے اندر انہوں نے مختلف ایشوز اٹھانے ہیں، گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کر کے اس کا غلطیوں کی نشاندہی کرنی ہے. کوئی ایک اجلاس ایسا آپ مجھے بتا سکتے ہیں جس میں اپوزیشن نے قومی ایشوز کو، وہ چینی ہے، وہ آٹا ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، عدم حکومت ہے، جو فیڈریشن کے خلاف کام ہو رہے ہیں ان کے اوپر ہے، کوئی ایک دن، کوئی ایک اجلاس. ہاں رہی بات جب روز اپوزیشن کے لیڈروں کے خلاف کیس ہو رہے ہوں، مسلم لیگ کے 10 بندوں کے کیس ہیں، پیپلز پارٹی کے 10 بندوں کے کیس، آج بھی ہمارے خورشید شاہ صاحب جیل میں ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ ایک 2003 کا کیس تھا جو ڈیسائیڈ ہو چکا، آج تک ان کے خلاف ریفرنس نہیں چل رہا، بندہ جیل میں بیٹھا ہے. اسی طرح لیکن ہمیں کوئی ایک اجلاس یہ بھی تو نہیں دکھا سکتے کہ جس میں زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، مولانا صاحب، اسفندیار صاحب بیٹھ کے میں بتاتا ہوں کوئی ایک ہی بیانیہ اور ایک ہی لائحہ عمل دیا. میں سر اس پہ آ جاتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ جب وہ وقت آئے گا کہ آپ کے جس بندے نے اٹھ کے گورنمنٹ کے خلاف بات کی اس کو پکڑ لے، اور وزیر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو کہ کل سلیم صافی صاحب آپ کی باری آ گئی ہے، پرسوں قمر زمان کہہ رہا کو بالکل نیب والے پکڑ لیں گے، اس کے اگلے دن شاید خاقان کی باری آ رہی ہے. جب وزیر کہہ رہے ہو، پریڈکشنز کر رہے ہوں، اور وہ پریڈکشنز درست ثابت اور نوسٹراڈامس بنے ہوئے ہوں، تو وہ پوری ثابت ہو رہی ہوں، تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا راہ رہ جاتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے کیڈرز کو، اپنی قیادت کو آپ کیوں نہ ان کے لیے ایجیٹیٹ کریں؟ ان اسمبلیوں میں نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ رہی بات کہ ہم نے اکٹھے ہو کے کیا کیا، پہلی بات صافی صاحب یہ ہے کہ اپوزیشن کی ساری جماعتوں نے من حیث اپوزیشن الیکشن نہیں لڑے تھے. ہم نے اپنی جماعتوں میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے ہوئے. ان کا اپنا مینڈیٹ ہے، ہمارا اپنا مینڈیٹ. اور وہ جو الیکشن لڑے گئے تھے، ہمیں جو لوگوں نے ووٹ دیا تھا، وہ لوگ ووٹ جیسے بھی چھینا گیا، بنایا گیا، اس کو الگ بحث ہے. ہمارا مینیفیسٹو ایک دوسرے سے مختلف ہے، ہمارا ماضی بھی آپس میں ایک دوسرے سے بڑا تلخ رہا ہے. لیکن پھر ہم نے آپس میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ پہ آ گئے تھے، جس کو خان صاحب مکمکہ کہتے ہیں. وہ ان کو مکمکہ کہیں گے اس لیے کہ ان کو اپنے مخالف کو دشمن سمجھنا ہے، اور اپنے خلاف ہونے والی ہر عمل کو، ہاں میری اپنی نالائکی ہے، میں سمجھتا ہوں میرے خلاف صافی صاحب کی سازش ہے. کون سا ایشو ہے؟ اپوزیشن نے اے پی سیز کی، کام تو حکومت کا تھا. مولانا نے اپوزیشن اے پی سی کی، پیپلز پارٹی نے اے پی سی کی، شہباز صاحب نے اے پی سی کی. ان اے پی سیز میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قومی ایشوز کو چھیڑا. اگر ہم نیب کی بات کر رہے ہیں صافی صاحب، اور نیب اس ملک کے اندر گورننس نہیں ہونے دے رہی، سیاسی جماعتوں کا سیاسی عمل کو نہیں چلنے دے رہی، اپوزیشن کو اپنا رول ادا نہیں کرنے دے رہی، اگر میڈیا کو اپنا رول، آج میر شکیل کو پکڑ کے بٹھایا، وہ کیا ہوا؟ میں آپ کو کیا کہوں؟ میں میڈیا کو، آپ جنگ والوں کو یہی کہہ سکتا ہوں نا کہ اب آپ کو سمجھ آئی کیا ہوتا ہے. کل جب ہم پکڑے جاتے تھے اور ہمیں اندر ڈال دیتے تھے بغیر کیسوں کے، ہمیں بہت افسوس ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر موقع پہ کھڑے ہیں. لیکن یہ ایک لحاظ کے ساتھ ذرا کہ اب آپ کو سمجھ آئی کہ کیا ہوتا ہے. لوگوں کو پکڑ کے مطلب اندر ڈالا ہوا ہے، اور کوئی کیس نہیں ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. سوال یہ ہے آگے کیسے؟ اپوزیشن آج بھی یہ کوشش کر رہی ہے. ابھی بھی اپوزیشن نے، مولانا نے ایک اے پی سی کی ہے، ہم اے پی سی کی کوشش کر رہے تھے، شہباز صاحب بیمار ہو گئے. اب لیڈر آف دا اپوزیشن وہ ہے. لیڈر آف دا اپوزیشن کو یقیناً
اس میٹنگ کے اندر ہونا چاہیے. اور ایک تھا کہ جی ورچوئل میٹنگز کر لیں. بہتر یہ ہوتا ہے, ہمارے ہاں بھی اس کے اتنے رواج نہیں ہوئے, تو کوشش یہ تھی کہ ورچوئل کی بجائے اگر فزیکل میٹنگ ہو تو زیادہ اچھا ہے. وہ بہتر ہوئے ہیں. اب انشاءاللہ اس کے اوپر جلدی اپوزیشن بیٹھے گی. لیکن سوال یہ ہے, اپوزیشن تو بیٹھے گی اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے. اس ملک کے اندر اس سے پہلے ہم نے گھر بھیجنے کی بات نہیں کی. آج اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس حکومت سے جان چھڑانے کا ایجنڈا بھی رکھو. یہ اب سب اپوزیشن کہہ رہی ہے آلموسٹ. اچھا, لیکن شاید خاقان بھائی صاحب کیا اسی طرح آگے بڑھ سکتے ہیں, سوری ٹو کٹ, پر اسی طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو کام خان صاحب نے دھرنا دے کے کیا, اس کو آپ نے بھی برا کہا, ہم نے بھی برا کہا. جو انہوں نے اسمبلی کے اندر ماحول کھڑا کیا, ہم سے بھی غلطیاں ماضی میں ہوئی, ہم نے بھی کیا, انہوں نے بھی کیا, لیکن ہم نے سیکھ لیا. اب خان صاحب والا عمل تو نہیں کر سکتے. نہیں, وہ تو قطعاً آپ لوگ نہ کریں, خدا نہ کریں ہم آپ کو کبھی وہ مشورہ دیں. لیکن میں شاید صاحب, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ جو مکمکہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, ایک یہ کہ آپ کی لیڈرشپ بھی یہ جس طرح باہر گئی, مریم بی بی جس طرح خاموش ہے, شہباز شریف صاحب جس طرح شریف بنے ہوئے ہیں, تو یہ بھی کسی مکمکہ کا نتیجہ ہے. اور یہ حقیقت کیا نہیں ہے کہ خود آپ کی لیڈرشپ بھی اس انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ لوگ عمران خان صاحب کی طرح ان کے متبادل بن جائیں, اس لیے کچھ عوام میں نہیں آ رہے؟ نہیں, ایسی دیکھیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو ہم نے حکومت سے نکالا, سیاست سے نکالا, جیل میں ڈالا. یہ اب بیمار ہیں, علاج کرانے گئے ہیں. اس جماعت کے روح روام وہی ہیں. ووٹ نواز شریف کے نام پہ پڑتا ہے. یہ لوگوں, قدرت کی طرف سے لوگوں کے دل میں ایک بات ڈال دی گئی ہے. مریم بی بی نے اوپنلی کہہ دیا ہے, میں جب پارٹی کو میری ضرورت پڑے گی میں حاضر ہوں. ان پارلیمان میں نہیں ہے, حکومت میں نہیں رہی, پارٹی موجود ہے, پارٹی بات کرتی ہے. آپ کا شکوہ جائز ہے کہ شہباز صاحب وہ وقت نہیں دے سکے قومی اسمبلی کو جو ان کو دینا چاہیے تھا, لیکن ان کے معاملات بھی اب دیکھ لیں. پہلے جیل میں ڈالا, 6-7 مہینے جیل میں رہے. وہ کینسر سروائیور ہیں, وہاں سے آئے, نواز شریف صاحب کے ساتھ باہر جانا پڑا, باہر گئے, 4 مہینے رہے. جب پتہ چلا کہ اب نہیں آنے کا موقع ملے گا تو آخری فلائٹ پر پاکستان آ گئے. یہاں آ کر اپنا رول ادا کیا. اب وہ کووڈ کا ایشو ہے تو, لیکن ان کی جماعت کام کر رہی ہے, جماعت ایشوز ریز کر رہی ہے, رابطہ ان کا دوسری جماعتوں سے بھی رہتا ہے. اور یہ بات قائرہ صاحب نے کر دی ہے کہ ہمارا ایک فطری اختلاف ہے آپس میں. ہم نے کل بھی الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے, ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف, انہوں نے ہمارے خلاف الیکشن لڑنا ہے. لیکن آج ہم اس ملک کے معاملات کے لیے, پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے اکٹھے ہیں. اور وہ اے پی سی کی صورت میں کوشش ہوتی ہے, یہ میٹنگز بائیلیٹرل بھی ہوتی ہیں, اے پی سی صورت میں کہ ایک متفقہ لائے عمل ہو جس سے پاکستان کے عوام کو. لیکن کہتے ہیں کہ وہ متفقہ لائے عمل اس لیے نہیں بن رہی کہ مسلم لیگ نون کی قیادت اپنے حوالے سے ایک لحاظ سے امید سے ہیں کہ جی شاید ہم پھر اسی طرح لاڈلے بن جائے جس طرح کسی زمانے میں تھے, عمران خان کو ریپلیس کرے. ان کی قیادت اپنی جگہ اس انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے, اور شاید کچھ اور لوگ اپنی جگہ پہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. سلیم صاحب, ہم بھی بڑے عرصے سے سیاست میں ہیں, پیپلز پارٹی بھی ہے. آج شاید تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ لاڈلا بننے کو تیار کوئی نہیں ہے. یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ دیتا ہوں. آج جو ملک کے حالات ہیں, یعنی وہ جو پرانا طریقہ ہوتا تھا, لگتا تو یہی ہے کہ جنگ لاڈلا بننے کے لیے ہے. کوئی لاڈلا, آج کوئی لاڈلا بننے کو تیار نہیں ہے. آج ملک کے مسائل جو ہیں, ترجیح ملک کے مسائل کو ہے. میں نے پہلے کہا یہ حصول اقتدار کی جنگ نہیں ہے. ہماری اے پی سی کا مقصد اقتدار کا حصول نہیں ہے, ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے. یہ سارا مسئلہ ہے. وہ لاڈلے والی بات اب پرانی ہو گئی. لاڈلوں کو نہ پہلے کچھ ملا ہے نہ اب کچھ ملے گا. اس لیے ہم نے سیکھا ہے اپنی غلطیوں سے. مستقبل میں بات جمہوریت کی اور آئین کی ہوگی. اس کے بغیر یہ اب واضح ہے کہ ملک نہیں چلے گا. اچھا ناظرین, ایک مختصر سی بریک, اور اس کے بعد یہ کہ اگر لاڈلا کوئی بننا بھی نہیں تو پھر یہ کہ اپوزیشن کے بعد اس وقت فارمولہ کیا ہے؟ ری الیکشن, ان ہاؤس چینج, سٹیٹس کو, قومی حکومت یا کچھ اور؟ یہی جانیں گے آج کے مہمانوں سے ایک بریک کے بعد.